بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ اور سبقت لے جانے والے، پہل کرنے والے مہاجرین و انصار میں سے، اور وہ لوگ جنہوں نے ان لوگوں کی اچھے طریقے سے پیروی کی، اللہ رب العالمین ان سب سے راضی ہو گیا اور ان کے لیے جنتیں تیار کر دی جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، جن جنتوں میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ یہ بڑی کامیابی ہے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک العلام، اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے بے شمار انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے اللہ کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں ان پاک باز شخصیتوں اور ہستیوں پر جنہوں نے اپنا گھر بار، اپنے کاروبار، اپنی اولاد، اپنا مال و دولت، اپنی جان، ہر چیز کو داؤ پہ لگا کے اللہ رب العالمین کے دین کو من وعن کما حقہ ہم تک پہنچایا۔ میری مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ عزیز بھائیو، اہل سنت والجماعت کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ جو عظمت، جو شان
اور مقام اللہ رب العالمین نے اولاد آدم میں انبیاء علیہم الصلوۃ کے بعد صحابہ کو دیا، وہ قیامت تک کسی کو مل ہی نہیں سکتا۔ ساری دنیا کے 16 اتقیاء علماء عبادت کرنے والے، ساری دنیا کے کتب، ابدال، اولیاء سب اکٹھے ہو جائیں تو ایک ادنا صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ ادنا صحابی سے میری مراد وہ شخص ہے جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، خواہ پوری زندگی 1 منٹ کے لیے اسلام کی حالت میں ملا، 1 منٹ کے لیے ملاقات ہوئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اسلام کی حالت میں ہی یہ شخص اس دنیا سے گیا۔ اگر کسی بندے کو نوح علیہ السلام کی عمر مل جائے اور وہ اتنی عمر اللہ رب العالمین کی عبادت میں صرف کر دے تو وہ نوح علیہ السلام کی عمر پا کر اتنی عبادت کر کے اس 1 منٹ کے صحابی سے کے درجے کو برابر نہیں پہنچ سکتا۔ یہ عظمت اور یہ شان اور یہ مقام آسمانوں والے رب نے ان کو عطا کیا ہے۔ یاد رکھنا میرے بھائیوں، یہ اللہ رب العالمین کی دین اور رب کی عطا ہے۔ کسی انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ خود صحابی بن سکے، کسی انسان کے بس میں نہیں۔ صحابی وہ بن سکتا ہے جس کو آسمانوں والا رب منتخب کرے، رب پسند کرے اور اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف رب جسے عطا کرے وہ صحابی ہوتا ہے۔ ساری اولاد آدم میں سے جو سب سے رب کو زیادہ پسند، سب سے زیادہ محبوب لوگ تھے، اللہ نے اپنے آخری نبی کے لیے، سب سے عظیم نبی کے لیے، سب سے محبوب نبی کے لیے اپنے وہ بندے پسند کیے جن جیسا اللہ نے اولاد آدم میں نبیوں کے بعد پیدا ہی کوئی نہیں فرمایا۔ اور بلا شبہ اللہ رب العالمین کا انتخاب وہ بلا وجہ نہیں ہے، وہ علام الغیوب ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے رب العالمین۔ اس نے ساری اولاد آدم کے دلوں کو، ان کے سینوں کو اللہ رب العالمین نے جانا۔ جن اولاد آدم کے سینوں میں سب سے زیادہ اللہ سے، اللہ کے نبی سے انس، اللہ کے دین سے محبت تھی، آسمانوں والے رب نے ان کو اپنے نبی کا ساتھی، وزیر، مشیر اور آپ کا رشتہ دار بنانے کے لیے چن دیا۔ جس نے ایک لمحے کے لیے زندگی میں، ایک لمحے کے لیے اسلام کی حالت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھ لیا، آپ کے ساتھ ملاقات کر لی ایک لمحے کے لیے،
اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کی ماہیت کو ہی تبدیل کر دیا ہمیشہ کے لیے۔ اور ان سے اپنے دین کی حفاظت کا، اپنے دین کے غلبے کا اللہ رب العالمین نے وہ کام لیا کہ رہتی دنیا تک کوئی اسلام کے لیے وہ خدمات ادا کر ہی نہیں سکتا جو صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین اپنی زندگیوں میں کر کے چلے گئے۔ ایسے ہی نہیں کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا تسبوا اصحابی، میرے ساتھیوں کو، میرے صحابہ کو برا مت کہو۔ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، او کائنات کے لوگوں، اگر تم میں سے کوئی بندہ احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کر دے، احد پہاڑ جنہوں نے دیکھا ہے ان کو اندازہ ہے، جنہوں نے نہیں دیکھا یا اللہ ان سب کو احد پہاڑ دکھا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احد یحبنا ونحبہ، احد ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم احد پہاڑ سے محبت کرتے ہیں۔ احد پہاڑ کوئی 10 ساڑھے 10 کلومیٹر لمبا ہے۔ وہ جو احد پہاڑ کے سامنے لوگ جاتے ہیں نا، کھڑے ہو کے نظر آتا ہے، صرف اتنا نہیں ہے، 10 کلومیٹر تقریباً لمبائی ہے اس کی، 10 کلومیٹر سے بھی زیادہ اونچائی بھی ہے، چوڑائی بھی ہے۔ ناطق وحی سرور کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے سچے اور سچے لفظ، صحیح بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ، اگر تم میں سے کوئی بندہ دنیا میں احد پہاڑ کے برابر سونا لا کر اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے، اعلاء کلمات اللہ کے لیے خرچ کر دے، او لوگوں میرے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے خرچ کیے ہوئے ایک مد 9 چھٹانک یا 9 چھٹانک سے بھی آدھی 4.5 چھٹانک خرچ کیے ہوئے غلے کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ کسی نے ایک دونوں ہاتھوں کے چلو کی بجائے ایک آدھا چلو، ایک ہاتھ کے چلو کو اگر ان میں سے خرچ کیا ہے کسی نے غلہ، تو کوئی بندہ قیامت تک کا آنے والا احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر کے بھی ان کی عظمت کو، ان کی شان اور عظمت تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ شان، یہ عظمت اور یہ مقام رب العالمین نے انہیں عطا فرمایا۔ اور قرآن مجید میں اللہ مالک الملک نے ان لوگوں کو سچے پکے مومن قرار دیا، ان کو کامیاب قرار دیا، اور ان کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنی رضامندی کے سرٹیفکیٹ نازل کر دیے، اور ان کے لیے مالک الملک نے جنتوں کی بشارتیں قرآن مجید کے اندر قیامت تک پڑھی جانے والی کتاب کے اندر نازل فرما دی۔ بلا شبہ میرے بھائیوں، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ انسان تھے، ان پر وحی نازل نہیں ہوتی تھی، وہ نبی نہیں تھے، غلطیاں ان سے ہو سکتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلو بنی آدم خطاؤن، آدم کی ساری اولاد غلطیاں کرنے والی ہے۔ صحابہ سے بھی غلطیاں ہوئی، لیکن مالک الملک نے ان کی غلطیوں کو ہمیشہ کے لیے اپنی لاریب قیامت تک پڑھی جانے والی کتاب میں معاف کرنے کا سرٹیفکیٹ نازل فرما دیا، سب کو معاف کر دیا۔
کئی صحابہ سے بڑی بڑی غلطیاں بھی ہوئیں. آپ سب کو معلوم ہے جنگ احد میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مخلص صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ایک درے پر کھڑا کر دیا اور انہیں یہ نصیحت کی کہ اس درے کو نہیں چھوڑنا. ہمیں فتح ہو جائے, ہمیں شکست ہو جائے, تم نے یہ درہ خالی نہیں کرنا. اللہ رب العالمین نے فتح عطا فرما دی. مشرکین مکہ شکست کھا گئے, میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گئے. صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کے چھوڑے ہوئے مال غنیمت کو جمع کر رہے ہیں. یہ جو درے پر بیٹھے تھے نا, انہوں نے سوچا کہ ہم بھی مال غنیمت جمع کرنے میں تعاون کریں ان کا, اپنے ساتھیوں کا, ہم بھی ان کا ساتھ چلیں. کافروں کو تو شکست ہو گئی, وہ میدان جنگ چھوڑ کر چلے گئے. ان کا جو امیر بنایا تھا نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس نے منع کیا. اس نے کہا آپ کو یاد نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تاکید سے کہا تھا یہ درہ نہیں چھوڑنا, یہاں سے نہیں ہٹنا. اگر تم دیکھو کہ ہماری جسموں کی بوٹیاں درندے نوچ رہے ہیں تب بھی تم نے یہ درہ نہیں چھوڑنا, اتنا مضبوط رہنا ہے اس درے پر. ان میں سے بعض نے کہا اللہ کے نبی کا مقصد تو یہ تھا کہ جب تک کافر بھاگتے نہیں ہیں وہ تو ہم مضبوط رہے. اب کافر بھاگ گئے, شکست ہو گئی انہیں, اللہ نے فتح دے دی. درہ چھوڑ دیا, پیچھے سے مشرکین مکہ نے حملہ کر دیا اور نتیجہ اس کا یہ نکلا فتح کچھ لمحات کے لیے شکست کے اندر تبدیل ہو گئی. 70 صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین شہید ہو گئے. امام الانبیاء کا سر پھٹ گیا, آپ کا ربائی دانت ٹوٹ گیا, آپ کے رخسار پر خود کی کڑیاں چبھ گئیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہو کر احد کے دامن میں بے ہوش ہو کر گر پڑے. صحابہ میدان جنگ سے بکھر گئے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر مشرکین مکہ نے اڑا دی. دل ٹوٹ گئے لوگوں کے, بہت بڑا نقصان تھا. اللہ رب العالمین نے دوبارہ توفیق دی. مخلص تھے سارے کے سارے دوبارہ جمع ہو گئے. رب العالمین نے پھر فتح سے ہمکنار کر دیا. اب یہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میرے محترم بھائیوں یہ سوچ رہے ہیں کہ واقعتاً ہم سے بڑی غلطی ہوئی ہے اور بہت بڑا نقصان ہماری غلطی کی وجہ سے اسلام کو, مسلمانوں کو اٹھانا پڑا ہے. اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہمارے بارے میں پتہ نہیں کیا ہوگا, ہمیں کیا سزا ملے گی اس غلطی پر. میرے بھائیوں امام الانبیاء کے فیصلے کے آنے سے پہلے آسمانوں والے رب کا فیصلہ آ گیا. اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ, میرے نبی کے صحابہ غلطی ہوئی تم سے, نقصان اٹھانا پڑا اس غلطی کی بنا پر, لیکن میں کائنات کا خالق و مالک, میں اپنی لا ریب کتاب میں اعلان کرتا ہوں یقیناً میں نے تم سب کو معاف کر دیا, سب کو معاف کر دیا. اور صرف معاف نہیں کیا میرے بھائیوں, معاف نہیں کیا, مالک الملک, عظمت کا اندازہ لگائیں صحابہ کی عظمت کا. مالک الملک خود وکیل بن گیا صحابہ کا, صحابہ کا وکیل بن کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی درخواست کی کہ میں نے تو ان سب کو معاف کر دیا, ان کی معافی کا اعلان قرآن میں نازل کر دیا. میں آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں, آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں, یہ انسان ہے, آپ بھی ان کو کیا کر دو, آپ بھی انہیں معاف کر دو. فاعف عنہم,
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے ان صحابہ کو معاف کر دو، ان کی کوتاہی لغزش کے لیے اللہ سے بخشش مانگو، اور ہمیشہ جس طرح پہلے ان سے مشاورت کرتے ہو اسی طرح ان کو ہمیشہ اپنی مجلس سے مشاورت میں شریک رکھو۔ جن کا خالق و مالک رب وکیل بن کر کائنات کے امام محمد الرسول اللہ سے درخواست کرے کہ اے میرے نبی ان کو معاف کر دے، میرے بھائیو اس رب کی نظر میں ان کی عظمت کیا ہوگی، کیا شان ہوگی ان کی؟ خود بھی معاف کیا، امام الانبیاء سے بھی درخواست کی، صرف معافی کی نہیں، کہا بخشش بھی مانگو ان کے لیے، اور ان کو ہمیشہ آئندہ مشورے میں بھی شریک رکھنا ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، اندازہ لگانا رب کی نظر میں ان لوگوں کی عظمت کیا ہے، رب نے کس لیے ان کو اپنے نبی کی صحبت کے لیے منتخب کیا ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں ان کی عظمت کیا ہے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا صہیب رضی اللہ عنہ اور سلمان رضی اللہ عنہ، صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، تینوں بیٹھے ہوئے، ابو سفیان آئے، ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، فتح مکہ سے پہلے کی بات ہے، ابو سفیان آئے، شرک پر تھے، ان تینوں صحابہ نے نا بلال، صہیب، سلمان رضی اللہ عنہم، ان تینوں نے ان کی سرداری کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ایسا لہجہ، ایسا رویہ اختیار کیا جو کسی سردار کے سامنے اختیار نہیں کیا جاتا، ذرا ترش لہجہ اختیار کیا، سخت الفاظ، کیونکہ ہمیشہ سے اسلام کے خلاف لوگوں مشرکین کے ساتھ مل کر اسلام کو نقصان پہنچاتے رہے، تو ان کے نزدیک تو عزت نہیں تھی ان کی، اس وجہ سے انہوں نے لفظ ذرا سخت استعمال کیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ آپ کو معلوم نہیں ہے یہ قریش کا سردار ہے، اور تم قریش کے سردار کے بارے میں یہ لہجہ، یہ رویہ اور یہ الفاظ اختیار کر رہے ہو۔ تھوڑا سا نا ناراضگی کا اظہار کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہ جو ان کا مقام ہے معاشرے میں، کم از کم اس کا تمہیں لحاظ رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ اس کو ان صحابہ نے بھی کچھ ناپسند کیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے رویے کو، پیارے پیغمبر تک خبر پہنچ گئی، اور میرے بھائیو الفاظ پر غور کرنا، امام الانبیاء تک خبر پہنچی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو بلا لیا، آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو انبیاء علیہ السلام کے بعد آسمان کی نیلی چھت تلے رب کی زمین پر اولاد آدم میں سب سے افضل ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جنت کی بشارت پانے والے ہیں، خلیفہ تو رسول اللہ ہے، امام الانبیاء کے مصلی پر امام الانبیاء کی موجودگی میں ابو بکر کے سوا کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ وہ ابو بکر جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ میں نے سب لوگوں کے احسانات کا بدلہ چکا دیا ہے سوائے ابو بکر کے، ان کے احسانات کا بدلہ رب دے گا، میں نہیں دے سکتا۔ وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ پیارے پیغمبر نے بلا لیا، کہا تم نے ان کو ناراض کیا، ان صحابہ کو، انہوں نے جو ابو سفیان کے بارے میں بات کی تم نے اس پر ناراضگی کا اظہار کیا، ابو بکر سن، لَإِنْ أَغْضَبْتَهُمْ فَقَدْ أَغْضَبْتَ رَبَّكَ، اگر تو نے ان کو ناراض کر دیا تو تو نے اپنے رب کو ناراض کر لیا۔ حبشے سے اٹھ کر آنے والا بلال، روم سے آنے والا صہیب،
فارس سے آنے والا سلمان نہ عربی ہیں نہ کوئی قریشی ہیں، عام لوگ ہیں۔ امام الانبیاء کہتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، اگر تو نے ان کو ناراض کیا تو یاد رکھنا آسمانوں والا تجھ پر ناراض ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی کے ہاں صحابہ کی عظمت کیا، اور اللہ رب العالمین کے ہاں کتنی عظمت ہے۔ جو ان کو ناراض کرتا ہے رب اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ دیکھ لیں اللہ رب العالمین نے تو خاتم النبیین رحمت للعالمین کو بھی ڈانٹ دیا صحابہ سے معمولی سا اعراض کرنے پر، معمولی سا اعراض کرنے پر۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، تیوڑیاں چڑھا لی، منہ موڑ لیا اس ایک غریب صحابی سے جو اللہ کا دین سیکھنے کے لیے، اپنا تزکیہ نفس کرنے کے لیے آپ کے پاس آ رہا ہے، اور آپ سرداروں کو دعوت دینے میں مشغول۔ اللہ کے نبی، وہ مشرکین مکہ کے بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے تھے پاس، آپ نے اس لیے نہیں کہ وہ صحابی کو معمولی سمجھتے تھے، اس لیے کہ کہیں یہ ناراض نہ ہو جائیں اور کہیں یہ اٹھ کر میری مجلس سے چلے نہ جائیں کہ ہماری موجودگی میں ایک ادنا نابینے کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترجیح دے دی، سرداروں سے اعراض کر لیا۔ آپ کی خواہش یہ تھی کہ یہ مسلمان ہو جائیں گے، پوری قوم مسلمان ہو جائے گی، اس لیے آپ ان کو اہمیت دے رہے تھے، ان سے تھوڑا سا اعراض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید نازل کر کے امام الانبیاء کو ڈانٹ دیا۔ اللہ اکبر۔ سیدنا حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غلطی ہو گئی، مشرکین مکہ نے صلح حدیبیہ کے اندر کیے ہوئے معاہدے کو توڑ دیا۔ بنو بکر جو مشرکین مکہ کا حلیف تھا ان کا ساتھ دیا، بنو خزاعہ کے بندے مارے جو مدینہ والوں کے حلیف تھے، معاہدہ توڑ دیا 2 سال بعد۔ 10 سال کا معاہدہ تھا، 2 سال کے بعد توڑ دیا مشرکین مکہ نے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا لشکر لے کر مکے پر چڑھ آئے۔ ابھی فیصلہ کر لیا تھا کہ انہوں نے معاہدہ توڑا ہے اور ہم سے بنو خزاعہ کے لوگوں نے مدد مانگی ہے، ہم نے مدد کرنی ہے، لیکن اللہ کے نبی کی خواہش تھی کہ اچانک مکہ پہنچے، مکے والوں کو پتہ نہ ہو، وہ تیاری نہ کر سکیں اور ہم اچانک ان پر حملہ کر دیں۔ آپ اپنے اس ارادے کو پوشیدہ رکھے ہوئے تھے، چھپائے ہوئے تھے، اس کو اعلانیہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ آپ کے چند صحابہ کو علم تھا، تیاری ہو گئی۔ سیدنا حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے نا ایک خط لکھ دیا، من حاتب ابن ابی بلتعۃ الی اناس من المشرکین، مشرکین کے کچھ لوگوں کی طرف۔ اللہ کے نبی کے اس راز کو انہوں نے فاش کیا، خبر دے رہے ہیں کہ تیار ہو جاؤ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کر تمہارے معاہدے کے توڑنے کے جواب میں مکے پر حملہ آور ہو رہے ہیں۔ ایک عورت کو خط دیا، وہ خط لے کر مدینہ طیبہ سے مکہ کی طرف کوچ کر گئی۔ اللہ رب العالمین نے وحی کر کے اپنے نبی کو اس راز کے فاش ہونے کی خبر بھی بتا دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 صحابہ کو، مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کو، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اور حضرت اسامہ کو، تینوں کو تیار کیا، کہا جاؤ اور روضہ خاخ نامی جگہ پر ایک عورت جا رہی ہے، اس کے پاس ایک خط ہے، وہ لے کر آؤ۔ یہ اپنے گھوڑے دوڑاتے ہوئے پہنچے، روضہ خاخ نامی جگہ پر وہ عورت جا رہی تھی، اس کو کہنے لگے اخرج الکتابہ، وہ خط نکالو جو تیرے پاس ہے۔ وہ کہتی ہے ما معیہ کتاب، میرے پاس تو کوئی خط شت نہیں۔
کس خط کی بات کر رہے ہو؟ کون سا خط؟ کیا خط؟ کوئی خط نہیں میرے پاس۔ انہوں نے کہا لا تخرجن الکتاب او لا نجردنک، تو ضرور بھی ضرور خط نکالے گی۔ ہم ویسے ہی نہیں آئے، ویسے نہیں بات کر رہے، ہم ناطق وحی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یقین کر کے ہمارا ایمان ہے، اس زبان سے غلط بات نکل نہیں سکتی۔ خط ہے تیرے پاس، تو جو مرضی کر، خط ہے نکال دے، ورنہ ہم جہاں بھی تو نے چھپایا ہے تیرے کپڑے اتار کے خط نکال لیں گے۔ جب اس نے دیکھا نا کہ یہ تو نہیں چھوڑیں گے، اس نے خط نکالا۔ لمبے بال تھے اس کے، بالوں کے اندر اس نے وہ خط چھپایا ہوا تھا اور ان بالوں کو اپنے نیفے کے اندر جو ہے نا وہ لپیٹا ہوا تھا۔ اس نے نیفے سے پہلے بال نکالے، پھر بالوں سے وہ خط نکال کر دے دیا۔ وہ صحابہ خط لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ پیارے پیغمبر نے خط پڑھا تو آپ نے دیکھا کہ من حاتب ابن ابی بلتعۃ الی اناس من المشرکین، آپ نے حاتب کو بلا لیا۔ حاتب یہ کیا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز مشرکین مکہ تک پہنچا رہے ہو، یہ کیا معاملہ ہے؟ حاتب رضی اللہ عنہ کہنے لگے اللہ کے نبی، کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے میری بات ذرا سن لیں، آپ جو فیصلہ کریں گے مجھے منظور ہے، لیکن میری بات سن لیں۔ جتنے بھی مسلمان ہیں مدینہ طیبہ میں مکہ چھوڑ کر آئے ہوئے ہیں، ان کے عزیز و اقارب، ان کے رشتہ دار، ان کا خاندان برادری مکے میں موجود ہیں۔ میں مکے کا بندہ نہیں ہوں، میں مکے سے کے باہر سے ہوں، نہ میرا وہاں خاندان ہے، نہ میری وہاں کوئی برادری ہے، لیکن میرے بچے وہاں موجود ہیں۔ جتنے بھی مسلمان ہیں، جب مکے پر حملہ ہوگا تو ان مسلمانوں کے بچوں کی، ان کے خاندانوں کی، ان کے رشتہ دار حفاظت کریں گے، وہ ان کو بچائیں گے نقصان سے، لیکن میرا تو وہاں کوئی ہے نہیں جو میرے بچوں کو بچا سکے۔ تو میں نے یہ سوچا کہ میں ان پر تھوڑا سا احسان کر دوں، یہ خبر ان کو بتلا دوں، اور وہ اس احسان کے صلے میں میرے بیوی بچوں کو نقصان سے بچا لیں گے۔ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے محمد الرسول اللہ، میں نے دین کو ناپسند کرتے ہوئے، دین سے ارتداد کی راہ کو اختیار کرتے ہوئے نہیں، بس اس ایک دنیاوی فائدے کے لیے یہ خط لکھا ہے۔ ناطق وحی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صدقہ، اس نے سچ کہا ہے، سچ کہا ہے، اس نے معاف کر دیا آپ نے۔ اللہ اکبر۔ فاروق اعظم عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ وہ بھی موجود تھے، کہنے لگے اللہ کے نبی اللہ اضرب عنقہ، میں اس کی گردن نہ اڑا دوں؟ یہ اتنا بڑی غلطی، مسلمانوں کا راز، امام الانبیاء کا راز مکے والوں تک پہنچا رہا ہے، وہ بھی جنگی راز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں اے عمر، آپ کو نہیں معلوم ان اللہ قد اطلع الی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم۔ آسمانوں والے رب نے بدر کے اندر اپنی بہادری اور جرات کے جوہر دکھانے والے اسلام دشمنوں کے سرداروں کو نیست و نابود کرنے والے، اللہ نے آسمانوں سے عرش عظیم سے ان پر جھانکا اور انہیں کہہ دیا رب نے جاؤ آج کے بعد جو کچھ بھی کرو میں نے تمہیں ایڈوانس معاف کر دیا ہمیشہ کے لیے۔ اور ایک روایت میں آیا ہے ان کے لیے جنت واجب ہو گئی، اللہ نے جنت واجب کر دی، جو بھی کر لے جنت واجب ہو گئی۔ تجھے نہیں پتا اللہ نے انہیں معاف کر دیا، رب نے ان کو جنتی قرار دے دیا۔ نہیں عمر، یہ سوچ تیری درست نہیں ہے۔ ایک غلام تھا ان کا، حاتب بن ابی بلتعہ کا رضی اللہ عنہ کا، وہ شکایت لے کر آیا اپنے آقا کی، مالک کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، صحیح مسلم میں آئی ہے بھی، کہنے لگا اللہ کے نبی، پیارے پیغمبر کو آگے کہتا ہے واللہ
حاتب لا يدخل الجنت، اللہ کی قسم یہ حاتب جنت میں نہیں جائے گا۔ غلام تھا حاتب کا، کوئی دکھ پہنچا ہوگا، تکلیف پہنچی ہوگی غلام کو، کہنے لگا اللہ کی قسم اے اللہ کے نبی یہ حاتب جنت میں نہیں جائے گا۔ پیارے پیغمبر نے لفظ سنے، آپ نے فرمایا کذبت، تیری بات جھوٹ ہے، تو جھوٹ کہہ رہا ہے۔ انہو من اہل بدر والحدیبیہ، یہ تو بدر والوں اور حدیبیہ والوں سے ہے، اور اللہ نے بدر والوں کے لیے بھی بخشش کا اعلان کر رکھا ہے، اور حدیبیہ والوں کے لیے بھی رب نے جنت کی گارنٹی دے رکھی ہے، تو اس کے بارے میں کہتا ہے۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلطیاں ہوئیں صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے، لیکن اللہ نے بھی معاف کر دیا، اللہ کے نبی نے بھی معاف کر دیا۔ آج کل کے ابن سبا کے روحانی فرزند، ابن سبا کی اولاد اپنے آباء و اجداد کی ذلت اور رسوائی کا مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے متحرک دنیا میں وہ ان صحابہ کو معاف کرنے کے لیے تیار، وہ ان کی غلطیوں کو اچھالتے، ان کی کوتاہیوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے، اس کو ریسرچ کا نام دیتے ہیں۔ ہم ریسرچ کر رہے ہیں، ہم تحقیق کر رہے ہیں، ہم محقق ہیں۔ بھئی آسمانوں والے رب نے، اور میرے بھائیوں جن سے غلطیاں ہوئیں نبی نے بھی معاف کر دیا، اللہ نے بھی معاف کر دیا، رب نے معافی کا سرٹیفکیٹ قرآن میں نازل کر دیا، ان کو سچے مومن قرار دے دیا، ان کو کامیاب قرار دے دیا، ان کو جنتی قرار دے دیا، اپنی رضامندی کا سرٹیفکیٹ دے دیا۔ اب اس وقت معاشرے میں جب وہ قصہ رب نے ان کی کمیوں کوتاہیوں کا صاف کر دیا ہمیشہ کے لیے، اب ان کی غلطیوں کو لوگوں کے سامنے اچھالنا، موضوع سخن بنانا، اس پر ریسرچ کے نام سے تحقیق اور بحث کرنا، اس سے نکلے گا کیا؟ اس سے ملے گا کیا؟ کئی بک بک کرتے ہیں صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین پر، کہتے ہیں ہم کریں گے تنقید ان پر۔ بھئی کیوں تم نکالنا کیا چاہتے ہو؟ رب نے تو معاف کر دیا، غلطیاں معاف ہو گئی، اب کیا نکالنا چاہتے ہو؟ ہاں میرے بھائیوں، پیدا کرنے والے کی قسم جو نکالنا چاہتے ہیں میں بتا رہا ہوں آپ کو کیا نکالنا چاہتے ہیں۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین اسلام کے اولین راوی ہیں، قرآن ہم تک پہنچا ہے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی محنتوں سے، اللہ کے نبی کی سنت حدیث، آسمانوں والے رب کی وحی کے امین یہ صحابہ ہیں، انہوں نے ہم تک پہنچایا ہے۔ اگر صحابہ مجروح ہو جائیں گے، وہ ناقابل اعتبار ٹھہریں گے، ان کی غلطیوں کو اچھال اچھال کر لوگوں کی نظروں سے ان کی اہمیت کو کم کر دیا جائے گا، یہ کہا جائے گا وہ آپس میں لڑتے تھے، ان سے یہ غلطیاں ہوئی، یہ خرابیاں کی انہوں نے، یہ کی۔ جس قوم کے سامنے یہ بیان کیا جائے گا، آہستہ آہستہ وہ ان صحابہ سے وہ محبت، وہ عقیدت نہیں رکھیں گے جو مسلمان اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، اور نتیجہ یہ نکلے گا جن صحابہ کی عظمت ان کے دلوں سے کم ہو جائے گی، ان کے نقل کردہ اسلام پر بھی اعتماد کمزور ہو جائے گا۔ اور یہ عبداللہ بن سبا، اللہ کی قسم اس کا یہی مشن تھا، اور اس کے روحانی فرزند آج بھی ان کا یہی مشن ہے۔ مقصد صرف صحابہ پر تنقید نہیں، تان نہیں، صحابہ کو برا بلا کہنا نہیں، کعبے کے رب کی قسم ہے مقصد اسلام کو متون کرنا ہے، اسلام کا وقار، اسلام کا اعتماد، اسلام کی حجیت، حیثیت وہ مشکوک بنانا، یہ مقصد ہے۔ اللہ رب العالمین نے قیامت تک پڑھی جانے والی کتاب میں، میرے بھائیوں غور کرنا، قیامت تک پڑھی جانے والی کتاب میں اللہ رب العالمین نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ نازل کیا۔ کیا خیال ہے
کیا رب العالمین مستقبل میں جو کچھ ہونے والا تھا قیامت تک اللہ کو اس کا علم تھا کہ نہیں؟ رب جانتا تھا کہ نہیں؟ اگر اللہ رب العالمین کا یہ علم ہے اور مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ رب قیامت تک اور قیامت کے بعد جو کچھ ہونے والا ہے وہ رب العالمین کو علم ہے، تو پھر اللہ کو اگر صحابہ نعوذ باللہ من ذالک اگر یہ دین کے ساتھ مخلص نہ ہوتے، یہ مفاد کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے ہوتے اور پیارے پیغمبر کے بعد انہوں نے اسلام چھوڑ کر اسلام سے منحرف ہو جانا ہوتا، تو رب العالمین قیامت تک پڑھی جانے والی کتاب میں ان کو رضامندی کا سرٹیفکیٹ دیتا، ان کو جنتی قرار دیتا۔ ان سے راضی ہوتا۔ یا یہ ماننا پڑے گا کہ رب العالمین کو پتہ نہیں تھا کہ انہوں نے مرتد ہو جانا ہے، اور یہ کفر ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کفر ہے، بندہ مسلمان نہیں رہ سکتا۔ اور اگر یہ علم ہے، اگر یہ پتہ ہے، جانتے ہیں کہ رب العالمین علام الغیوب ہے، علیم بذات الصدور ہے، قیامت تک جاننے ہر چیز کا جاننے والا ہے، پھر وہ کہیں کہ یہ مرتد ہو گئے تھے، تو یہ رب العالمین پر اعتراض ہے کہ اس نے ان لوگوں کو محمد الرسول اللہ کے لیے منتخب کیا جو اسلام سے پھر جانے والے تھے، جو مفاد کے لیے اللہ کے نبی کے ساتھ آئے۔ تو صحابہ پر تان یہ اسلام دشمنی ہے، اسلام کی اہمیت کو لوگوں کی نظروں سے ختم کرنا ہے، گرانا ہے، کم کرنا ہے، یہ اسلام پر حملہ ہے۔ اور اسلام پر حملہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول پر حملہ ہے۔ بھئی اللہ نے چنے تھے نا یہ لوگ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو اس کا مطلب ہے اللہ رب العالمین کو بھی چننے لوگ آتے، رب کو بھی نہیں پتا تھا یہ کیا کریں گے بعد میں، رب نے ان کو چن لیا، ان کو نبی کے وزراء، مشرا اور مددگار بنا دیا، جنہوں نے بعد میں اسلام سے منحرف ہو جانا تھا۔ اللہ اکبر، کیا شان اور کیا عظمت ہے۔ 1400 صحابہ ہیں، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ مذاکرات کرنے کے لیے مشرکین مکہ کے پاس گئے ہوئے ہیں۔ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، لڑائی کی نیت اور ارادے سے نہیں آئے، لڑائی کے لیے تیاری کر کے نہیں آئے، ہم صرف اللہ کے گھر کی زیارت کرنے کے لیے، بیت اللہ کا عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ مذاکرات انہوں نے روکا ہوا ہے، نہیں جانے دے رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کو۔ مذاکرات کے لیے عثمان رضی اللہ عنہ کو بھیجا، افواہ پھیلا دی گئی کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ سے اپنے ہاتھ پر بیعت لی۔ کس چیز کی بیعت لی؟ ہمارے ایک مسلمان کو قتل کیا ہے، مر جائیں گے جب تک عثمان کی شہادت کا قتل کا بدلہ نہیں لیتے، واپس نہیں جائیں گے۔ 1400 صحابہ نے امام الانبیاء کے ہاتھ پر بیعت کی۔ صحابہ سے پوچھا کس کی بیعت کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا للموت، موت پر بیعت تھی۔ کتنے مسلمان کٹے تھے؟ کتنے مسلمان شہید ہوئے تھے؟ ایک بھی نہیں، صرف ایک افواہ تھی، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 جانثاروں سے موت پر بیعت لے لی، موت پر، مر جائیں گے اس اور آج دنیا میں کتنے مسلمان قتل ہو گئے ناحق؟ کشمیر میں، فلسطین میں، فلپائن میں، ایریٹیریا میں، شام میں، عراق میں، دنیا کے بے شمار خطوں میں۔ کیا کردار ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا اور آپ کا کلمہ پڑھنے والوں کا؟ نبی کا اسوہ حسنہ کیا ہے؟ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو یہ عظمت
یہ شان اور مقام اللہ نے کس بنیاد پر دیا؟ اللہ کے نبی کے اشارے پر۔ اللہ کی قسم وہ دنیا کی ہر شے قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ اور ہمارا ایمان بھی ان جیسا ہوگا تو ہمارا ایمان اللہ کے ہاں معتبر ہے۔ معیار اللہ نے صحابہ کے ایمان کو بنایا ہمارے ایمان کے لیے۔ معیار اللہ رب العالمین نے صحابہ کو فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ پروردگار نے کہا اگر اور دنیا کے رہنے والوں اس طرح کے مومن بنو گے جس طرح کے میرے نبی نے لوگ تیار کیے تو پھر تم ہدایت پر ہوگے، پھر ہدایت پر ہوگے۔ وہ تو اللہ کے حکم پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے، اور ہم اللہ کے حکم ایک طرف، رب کا دین ایک طرف، نبی کی حرمت ایک طرف، اسلام کی عظمت ایک طرف، ہم صرف اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے تو کچھ کر سکتے ہیں، اسلام کے لیے کچھ نہیں۔ ساری دنیا کے مسلمانوں کی یہ کیفیت۔ تو بتلا رہا تھا کہ 1400 صحابہ نے بیعت لی، پروردگار کو یہ اتنا عمل پسند آیا، اتنا پسند آیا، رب نے قرآن نازل کر دیا۔ کہا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ۔ اللہ رب العالمین و کائنات کے لوگوں، اللہ راضی ہو گیا، رب راضی ہو گیا ان مومنوں سے، ان ایمان والوں سے۔ کن کو رب کہہ رہا ہے ایمان والے؟ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ۔ مومن کون ہے؟ آسمانوں والا رب، وہ ان کو ایمان والا قرار دے، ان کو ایمان کے مرتبے پر، درجے پر فائز کرے، اور ابن سبا کی روحانی اولاد وہ یہ کہیں نہیں وہ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرتد ہو گئے تھے، وہ تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا کے مفادات کے لیے ملے تھے۔ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا کے مفاد کے لیے ملا ہو، وہ اللہ کے نبی کے آگے ہو کر اپنے آپ کبھی قربان کرتا ہے؟ 9 صحابہ اللہ کے نبی کا دفاع کرتے ہوئے قربان ہوئے احد کے میدان میں۔ 9 صحابہ آپ کی جان کو، آپ کی عزت کو، حرمت کو بچاتے ہوئے 9 صحابہ شہید ہوئے۔ مفاد والا ایسے کرتا ہے؟ اور اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ ساتھی، آپ کی یہ جماعت کے لوگ، اللہ رب العالمین نے انہیں اس آیت کریمہ میں ایمان کا سرٹیفکیٹ دیا ہے۔ جو ان کو مومن نہیں نہ مانتا، جو ان کے ایمان میں شک کرتا ہے، جو ان کے ایمان میں شک کرتا ہے، میرے بھائیوں وہ قرآن کی اس آیت کو نہیں مانتا، اور جو قرآن کی آیت کو نہیں مانتا وہ ایمان والا رہے گا؟ ایک قرآن مجید کی آیت کا انکار یہ اسلام سے انحراف ہے، اور ادھر تو ایک نہیں، 2 نہیں، 10 آیات ہیں قرآن مجید کی جن سب کا انکار ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی، آپ پر اترنے والا دین اللہ کا مکمل اور آخری دین، اور اس آخری دین کے راوی وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ اور یہ رب کا انتخاب، رب کے چنے ہوئے، اور عظمت کتنی عظمت۔ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ تابعی ہیں جلیل القدر،
ان سے پوچھا کسی نے عبداللہ بن مبارک سے، یہ بتاؤ کہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ وہ افضل ہیں یا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ افضل ہیں؟ کن سے سوال کیا؟ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ سے۔ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کا جواب سنیے میرے بھائیوں، وہ کہتے ہیں تم عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا موازنہ امیر معاویہ سے کرتے ہو؟ وہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جس نے اللہ کے نبی کے پیچھے نمازیں پڑھی، اللہ کے نبی کے ساتھ مل کر جہاد کیا، پیارے پیغمبر کے ساتھ آپ کی وحی کے کاتب بنے رہے، تم اس کی بات کرتے ہو؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے تھے تو یہ پیچھے ربنا ولک الحمد کہتے تھے، جنہوں نے اللہ کے نبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تم اس صحابی کی عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ مناسبت نکالنا چاہتے ہو؟ سنو، عمر بن عبدالعزیز جیسے 1000 لوگ آ جائیں، 1000، وہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کی ناک کے اندر جو خاک جمی تھی نا پیارے پیغمبر کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے، وہ اس کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، تو موازنہ کرتے ہو عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ رسول اللہ کے صحابہ کا۔ ٹھیک ہے وہ عادل حکمران تھے، منصف حکمران تھے، انہوں نے خلافت راشدہ کی طرز پر حکومت کی، انصاف کیا، اپنی ہر چیز قربان کر دی، لوگوں کو ترجیح دی، اسلام کو قائم کیا، نافذ کیا، سارے اچھے کام، لیکن صحابی کے درجے تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ ایسے 1000 بندے آ جائیں وہ ایک ادنا صحابی کے درجے کو نہیں پا سکتے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، جس جماعت کا دفاع رب العالمین قرآن میں کرے، جس جماعت کا دفاع خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں، جس جماعت کا دفاع خود صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کریں، تو کیا خیال ہے ایک مسلمان کلمہ پڑھنے والا، اللہ کو رب کہنے والا، محمد الرسول اللہ کا امتی کہلانے والا، کیا اس کا فرض نہیں بنتا وہ ان صحابہ کے دفاع کے لیے کھڑا ہو؟ وہ ان کی سیرتوں کو پڑھے، ان کا مطالعہ کر کے ان پر بھونکنے والوں کے شبہات کو لوگوں کے سامنے پیش کر کے ان کی شبہات کو پردہ چاک کرے، ان کی حقیقت کو واضح کرے۔ ہر مسلمان کا فرض ہے۔ ہم صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں کو کتنا پڑھتے ہیں؟ ہمارے بچے کتنا پڑھتے ہیں؟ ہمارے گھروں میں صحابہ کی سیرتوں پر کتنا ذخیرہ کتب کا موجود ہے؟ آج تو اردو میں بے شمار کتابیں موجود ہیں صحابہ کی سیرت پر، اچھے اچھے واقعات ہیں، دلچسپ کتابیں ہیں، بچے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہمارے گھروں میں کتنا مواد موجود ہے؟ ہمیں تو میرے بھائیوں معلوم ہی نہیں، پتہ ہی نہیں۔ صحابہ کے کارنامے، ان کی عظمتیں، ان کی قربانیاں اسلام کے لیے، ان کا تکلیفیں اٹھانا، ان کا ہجرتیں کرنا، ان کا ایثار، یہ سارا کچھ ان کا، ہمیں تو کچھ معلوم نہیں۔ اگر معلوم نہیں تو ہم والجماعت کہلانے کے حقدار کیسے ہو گئے؟ اہل سنت والجماعت کہلاتے ہیں نا۔ سنت کا مطلب ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اور جماعت کا مطلب ہے ویسے اپنانا جیسے پیارے پیغمبر کے صحابہ نے اپنایا۔ جب ہمیں پتہ ہی نہیں انہوں نے کیسے اپنایا تو والجماعت کیسے بن گئے؟ اس لیے میں سب بھائیوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے بجٹ میں سے کچھ حصہ ضرور بھی ضرور وہ ان کتب کو خریدنے کے لیے مختص کریں، تاکہ آپ کے گھروں میں وہ کتابیں موجود ہوں، آپ کے گھر کے افراد پڑھیں، آپ کے بچوں کی تربیت ہو، انہیں اپنے اسلاف کے کارناموں کا علم ہو۔
وہ ان کی عظمت سے واقف ہوں، وہ ان کے طریقے کو اپنانے کے قابل ہوں. یہ کریں گے تو انشاءاللہ الرحمن ہمارے گھروں میں جو لا یعنی قسم کا لٹریچر ہے نا، وہ انشاءاللہ پڑھنے کی نوبت نہیں آئے گی. تو سب بھائی ضرور بھی ضرور اہتمام کریں. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی سیرتوں پر، صحابیات کی سیرتوں پر ہر مکتبے سے عام کتب ملتی ہیں اور موجود ہیں. یہ ہر گھر کی زینت ہونی چاہیے، ہر مسلمان کے گھر کی. تو عزیز بھائیوں، کون ہیں صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین؟ اللہ رب العالمین نے کیا شان، کیا عظمت اور کیا مقام عطا فرمایا ہے ان کو. اللہ اکبر. امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے نا پیارے پیغمبر نے جو کیا ہے، انتظار نہیں ہوتا تھا ان کو کہ اللہ کے نبی حکم دے ہمیں تو پھر کریں. آپ کو دیکھ کر وہی کچھ کرنے کے لیے فوراً تیار، اور کر کے دکھا دیتے، کر کے دکھا دیتے. حکم آتا امام الانبیاء کا تو فوراً اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے. میرے بھائیوں اندازہ تو لگاؤ صحابہ نے اسلام کو کیا سمجھا؟ اپنی عقل کو نہیں، اپنے فتوے رائے کو نہیں، شعور کو نہیں، سنی سنائی باتوں کو نہیں، جو اللہ کے نبی سے لیا اس کو یاد کیا، اس کو پہنچایا لوگوں تک، اور اس کے خلاف کسی چیز کو چلنے نہیں دیا دنیا میں. اتنا بڑا عظیم کام، اور ہم ان پر تان کر کے، ان کی تنقید کر کے، ان کو برا بھلا کہہ کر، ان کی غلطیاں اچھال کر، ان کی عظمت کو لوگوں کی نظروں میں کم کر کے اس اسلام کو مسخ کرنا چاہتے ہیں. اسلام پر جو لوگوں کا اعتماد ہے، اس اعتماد کو ختم کرنا چاہتے ہیں. ایسے لوگوں سے میرے بھائیوں خبردار رہیں. فوراً سمجھ جائیں جو کسی صحابی پر تان کرتا ہے، تنقید کرتا ہے، تحقیق اور ریسرچ کے نام سے ان کی غلطیوں کو اچھالتا ہے، سمجھ لو وہ بندہ اسلام پر حملہ آور ہے. اس بندے کے ساتھ مت کھڑے ہوں. اس بندے کی بات کو مت پھیلائیں لوگوں میں. اس بندے کی شر سے معاشرے کو بچانے کے لیے کردار ادا کریں. بتائیں یہ اسلام کا دشمن اسلام پر حملہ آور ہے. اللہ اکبر. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد پر کھڑے ہیں. ابو بکر بھی ساتھ ہیں، عمر بھی ساتھ ہیں، عثمان رضی اللہ عنہ بھی ساتھ ہیں. احد پہاڑ میں زلزلہ آیا، احد پہاڑ نے حرکت کی. پیارے پیغمبر نے اپنے پاؤں کو مارا احد پر اور کہا اثبت احد فإن علیک نبی وصدیق وشہیدان. احد جم جا، ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک اللہ کا نبی ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید ہیں. ابو بکر صدیق تھے رضی اللہ عنہ، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہما کیا کون تھے؟ یہ 2 شہید تھے. ان کی شہادت کی پیشین گوئی خود ناطق وحی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں. اور نبی کی پیشین گوئی غلط، نبی کی پیشین گوئی غلط. اور جس بندے کی پیشین گوئی غلط ہو جائے وہ سچا نبی، ہاں وہ جھوٹا نبی ہوتا ہے. سچا نبی غلام احمد قادیانی کو ہم جھوٹا کہتے ہیں، اور اس کے جھوٹا ہونے کے دلائل میں سے ایک یہ بھی دلیل پیش کرتے ہیں کہ جتنی اس بدبخت نے پیشین گوئیاں کی ساری جھوٹ نکلی، کوئی ایک پیشین گوئی اس کی سچ ثابت نہیں ہو سکی. ہم کہتے ہیں جھوٹا نبی. یہ ہمارے پاس واضح دلیل موجود ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی 2 شہید ہیں، مطلب ہے ان کو شہادت کی موت ملے گی. اور شہید کون ہوتا ہے؟ منافق، مرتد، کافر. شہید کون ہوتا ہے؟ شہید وہ ہوتا ہے جو
الہ کلمت اللہ کی خاطر اسلام پر اپنی جان اللہ رب العالمین کے حوالے کرے امام الانبیاء کی پیشین گوئی سے، میرے محترم بھائیوں یہ بات ثابت ہو گئی کہ میرے یہ صحابہ مرتے دم تک اسلام پر قائم رہیں گے۔ اللہ کے نبی جن کو مرتے دم تک اسلام پر قائم رہنے کی گارنٹی دیں، ان کی پیشین گوئی کریں، ان کے بارے میں کوئی یہ نظریہ رکھے کہ وہ مرتد ہو گئے تھے، وہ کافر ہو گئے تھے، وہ اسلام چھوڑ گئے تھے، وہ نبی کے ساتھ مفاد کے لیے اکٹھے ہوئے تھے، ان سے بڑا جھوٹا دجال کذاب اسلام کا دشمن نبی کا دشمن کون ہوگا؟ یہ صرف ان صحابہ پر تان نہیں، اللہ کی قسم یہ نبی کی تکذیب ہے کہ نبی نے تو جھوٹی پیشین گوئی کی، وہ تو مرتد ہو گئے، نبی کی پیشین گوئی جھوٹی ہو گئی، اور جس کی پیشین گوئی جھوٹی ہو جائے وہ نبی سچا کیسے ہو جائے گا؟ یہ تو نبی کی تکذیب ہے، اور نبی کی تکذیب کرنے والے کا اسلام سے کیا ناتا؟ تو عزیز بھائیوں، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ کے دین کو، اسلام کو ہم تک پہنچایا، اس کی خاطر ہر تکلیف برداشت کی، ہر دکھ برداشت کیا، دنیا کی ہر چیز کی اللہ کی قسم قربانی دے کر، ہر چیز کو داؤ پہ لگا کر، ساری زندگیاں خطرات انگیز کر کر کے انہوں نے اسلام کو کما حقہ ہم تک پہنچانے کا کردار ادا کیا۔ اس لیے یہ بات اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں، ان پر تان کرنے والا وہ اسلام سے مخلص نہیں ہو سکتا، وہ اسلام کا ماننے والا نہیں ہو سکتا، وہ اسلام کا دشمن ہے۔ اللہ ایسے اسلام کے دشمنوں کی شر سے ہمارے معاشرے کے نوجوانوں کو، ہماری امت کو بچائے، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔